السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم غزوہ حنین کے بارے میں جانیں گے۔ غزوہ حنین کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا، حالانکہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہ آئی۔ غزوہ حنین کے وقت مسلمان فوج کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 فوج کی تعداد اس سے پہلے مسلمان فوج کی کبھی نہیں تھی، لہذا کئی صحابہ فوج کی اس تعداد کو دیکھ کر یہ کہنے لگے تھے کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اور ہم آسانی سے جنگ جیت جائیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تم نے اپنی فوج کی کثرت پر بھروسہ کیا، اس کی وجہ سے تمہیں جنگ میں شکست ہوئی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شروع میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر جب اللہ کی مدد آئی تب بعد میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ آئیے آج کے ویڈیو میں ہم اسی کو جانیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو مکہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے، جیسے کہ طائف میں رہنے والے جو قبیلے تھے، نخلہ میں رہنے والے جو قبیلے تھے، اوتاس میں رہنے والے جو قبیلے تھے، یہ مکہ کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں کے قبیلوں نے اتحاد کر لیا۔ طائف میں جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ اس قبیلے کے پاس خود کا قلعہ تھا، یہ دولت مند بھی تھے اور جنگ میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ اس کے پاس کھجور کے باغات بھی تھے اور انگور کے باغات بھی تھے۔ اوتاس میں جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کے پاس نہ تو خود کا قلعہ تھا، نہ وہ دولت مند تھے، نہ اس کے پاس کسی پھل کے باغات تھے، بلکہ وہ دیہات کی طرح منتشر ہو کر رہنے والے لوگ تھے۔ لہذا ان دونوں قبیلوں نے، طائف میں رہنے والا قبیلہ قبیلہ بنو ثقیف بہت بڑا قبیلہ تھا، اوتاس میں رہنے والا قبیلہ قبیلہ بنو حوازن، ان دونوں نے مل کر اتحاد کیا اور کہا کہ آج مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا ہے، مکہ پر اپنا قبضہ جمایا ہے، اگر مسلمانوں کو نہیں روکا گیا تو کل طائف پر بھی قبضہ جما لے گا، اوتاس پر بھی قبضہ جما لے گا اور نخلہ پر بھی قبضہ جما لے گا، اور ہمارے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہ سوچ کر ان دونوں قبیلوں نے، یعنی قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، دونوں نے اتحاد کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ان دونوں نے اپنے ذیلی قبیلے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور سب کو ملا کر 24,000 کا فوج تیار کر کے انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ اوتاس میں رہنے والا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنو حوازن تھا۔ قبیلہ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف نے اپنے قبیلے کے بچوں، عورتوں اور جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور جنگ کے میدان کی طرف جانے لگے۔ حالانکہ ایک برے شخص نے اسے منع کیا اور کہا کہ تم ایسا مت کرو، اگر تم جنگ جیت جاتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر تم ہار جاتے ہو، تمہاری شکست ہوتی ہے، تو یہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کے عورتوں کو، بچوں کو اور جانوروں کو دشمنوں کے حوالے کر دو گے، اس لیے تم قبیلے کے عورتوں کو، بچوں کو اور جانوروں کو جنگ کے میدان میں مت لے جاؤ۔ تو مالک بن عوف نے کہا کہ اگر قبیلے کے عورتیں اور بچے بھی جنگ کے میدان میں رہیں گے تو قبیلے کے لوگ جنگ کے میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ سوچ کر کہ ہماری عورتیں اور بچے جنگ کے میدان میں موجود ہیں۔ خیر، اس برے شخص کے منع کرنے کے باوجود مالک بن عوف نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور قبیلے کے بچوں، عورتوں اور جانوروں کو بھی جنگ کے میدان کی طرف لے گیا۔ 24,000 کا یہ لشکر حنین کی وادی کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ حنین ایک وادی کا نام ہے اور اسی وادی میں یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے جگہ کی طرف منسوب کر کے اسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ لہذا قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن نے 24,000 کا فوج تیار کیا اور حنین کی وادی کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ دشمن نے 24,000 کا فوج تیار کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا۔ 10,000 تو وہ تھے جو فتح مکہ کے لیے مدینہ سے آئے تھے، 2,000 وہ لوگ تھے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے،
اور اس طرح 12,000 کا لشکر اب تک کا مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ یہ حنین کی وادی کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی حنین کی وادی میں مسلمان داخل ہوتے ہیں، دشمن کی طرف سے تیروں کی برسات ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس اچانک حملے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور بوکھلاہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے منتشر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اپنی سواری پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، اور چونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی آواز بلند تھی، رسول اللہ حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو آواز دے کر یہاں بلاؤ۔ حضرت عباس مسلمانوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ابھی بھی جمے ہوئے ہیں، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جیسے ہی حضرت عباس کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچتی ہے، لوگ رسول اللہ کی طرف واپس آنے لگتے ہیں، اور پھر سے جب مسلمان یکجا ہو کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو اس بار دشمن کے پاؤں بہت جلد میدان جنگ سے اکھڑ جاتے ہیں، اور اس بار وہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو ثقیف چونکہ طائف کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ طائف کی جانب بھاگتے ہیں، اور طائف میں ان کا خود کا قلعہ تھا، اس لیے وہ قلعے میں جا کر قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طائف تک پیچھا کرتے ہیں اور طائف کو محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ اسی طریقے سے قبیلہ بنو حوازن اپنے قبیلے اوتاس کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہاں بھی ایک چھوٹی موٹی جنگ ہوتی ہے جسے مسلمان فوراً جیت جاتے ہیں، کیونکہ یہ حنین سے بھاگے ہوئے لوگ تھے، اور اس جنگ میں 5 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 70 سے زیادہ کفار مارے گئے، اور اسی طریقے سے 6,000 دشمن قیدی بنائے گئے، جبکہ 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں نے حاصل کیا۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل عرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔